ہتیا اتیاچار وہ کرتا تھا جو ادھرمی ہوتا تھا، جو دھرم کو نہیں مانتا تھا، وہ مار کاٹ کرتا تھا اور آدمی کہتا تھا کہ اس سے یہی امید تھی، اس کو کیا مطلب دھرم سے، یہ تو دھرم سے آزاد ہے، اگر یہ دھرم کی طرف آتا تو ایسا نہ کرتا، اگر یہ دھرم کو مانتا تو ایسا نہ کرتا۔ لیکن آج کا پرشن یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنی مار کاٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب دھرم کے حوالے سے ہے اور دھارمک لوگوں کے دوارا ہے۔ تو اب ایک بڑا پرشن نکل کے آ گیا ہے کہ دھرم کا ارتھ کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، دینداری کا تقاضا کیا ہے، عبادات کا مقصود کیا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا روزہ ہے کہ ہاں روزہ ہے، تو روزے کا مقصود کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کا جواب ہو کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ ہم نیت میں بھی کہتے ہیں للہ تعالی، اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ یہ للہ تعالی، اللہ کے لیے، ایشور کے لیے، اس کو ڈیفائن کرنا آج کی تعلیم میں بہت ضروری ہے۔ کیا مارڈر کر کے، کیا کسی کا سہاگ لوٹ کے، کیا کسی کو یتیم بنا کے، کیا کسی کو رلا کے، کیا کسی کو تنگ کر کے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور پوری دنیا کی سطح پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہب اس سے بچا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا تو مسلکی نفرت کی بنا پر یا پھر قبائلی نفرت کی بنیاد پر، ہم بلوچی ہیں، تم پنجابی ہو، ہم فلاں ٹرائب کے خان ہیں، تم فلاں ٹرائب کے خان ہو، تم دیوبندی ہو، ہم بریلوی ہیں، تم اہل حدیث ہو، ہم اہل تشیع ہو۔ یہ مار کاٹ کی وجہ ہے اور اس کو بھی ہم نے للہ تعالی بنا دیا، اللہ کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے قسم کا ہوڑدنگ ہے وہ سب دھرم کے نام پر، اس کو دھرم کے نام پر پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو دھرم کر کے اور دھرم کہہ کے پلیس کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرم ہے۔ تو آج ہم سب جو دینداری کے حوالے سے روزے دار جمع ہو گئے اور روزہ کھولنے کو جمع ہو گئے، تو ہم سے بھی ہماری روح کا یہ سوال ہے، ہم سے ہمارے شعور کا یہ سوال ہے، ہم سے ہمارے کانشس یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرا روزہ کس لیے ہے، اس روزے کا مقصود کیا ہے، اور اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اور جب اس کا جواب آپ دینے کو آئیں گے تو آپ کو شریعت سامنے کھڑی نظر آئے گی جس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا۔ پہلا فائدہ یہ کہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تم بھوکے رہو گے تو سب سے پہلی چیز جو تم کو سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ کھانا کیسی چیز ہے، پینا کیا چیز ہے، کیسا منہ سکھا ہوا، ہوش سوکھ گیا، منہ کا مزہ بدل گیا، چلنے پھرنے میں جوان آدمی بھی سہارا لے رہا، کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، زیادہ تر لیٹے ہوئے۔ تو پہلی چیز جو روزے نے سکھائی کہ بھوک کو پہچانو، اور جب تم بھوک کو پہچانو گے تو بھوکے کو بھی سمجھو کہ بھوکا کیسا ہوتا ہے، پیاسا کیسا ہوتا ہے، جس کو کھانے کے لالے پڑتا ہے، جس کو زندگی گزارنے کی مصیبت پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ یہ روزے کا پہلا انفلوئنس ہے، امپیکٹ ہے، نتیجہ ہے، رزلٹ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم کو پتا چلا کہ بھوک کیا چیز ہے اور بھوکا کیا ہے اور پیاسا کیا ہے، مجبور کیا ہے، پریشان حال کیا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بتائیں گے کہ روزہ صرف
نہیں ہے، روزہ غصے کو ترک کرنے کا نام ہے۔ روزے کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ تم یہ محسوس کرو کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو اسی طرح رکے رہو جیسے تم کو پیاس لگتی ہے اور پانی سے رکے رہتے ہو، اسی طرح غصے کو ویکت کرنے سے اپنے کو روکو۔ کوئی غصہ دلا رہا ہو تو اس سے کہو کہ ہم روزے دار ہیں، ہم غصہ نہیں کر سکتے، ہم تم کو جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اور جنگ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جنگ کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، آکروش کرنا، دوسرے کا چین اطمینان چھین لینا، دوسرے کی عزت سے کھیل جانا، یہ سب روزے کو اسی طرح توڑ دیتا ہے جیسے کسی کا روزے میں پانی پی لینا اور کھانا۔ اب ایک آخری بات، سمے ہے نہیں، وقت ہے نہیں۔ ایک آدمی روزے میں بڑا گڑبڑ رہتا ہے، ہر پیٹ پانی پی لے، سب کے سامنے کھانا کھا لے، گالیاں بکے، مار پیٹ کر لے۔ اب کوئی کہے کہ کیا کر رہے ہو؟ روزہ روزہ کہتے ہیں کہ روزہ بہت دیکھا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے روزے کے ساتھ تماشا کیا، کھیل کیا۔ ممکن ہے کہ اس وقت اس کو ہوش نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش ہوا کہ بڑی گڑبڑ ہو۔ اب اس روزے کا کیا ہوگا؟ یہ تو روزہ ہم نے برباد کر دیا، روزے کے ساتھ منمانی کی، کھلواڑ کیا۔ شریعت کی زبان میں روزے کے ساتھ ہم نے غیر شرعی فعل انجام دے کے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ تو اس کی مرمت کیسے ہوگی؟ اس کا اپچار ہے، علاج ہے۔ تو شریعت کی زبان کہتی ہے کہ اس کا علاج کا نام ہے کفارہ۔ کفارہ، روزے کا کفارہ۔ تو روزے کا کفارہ کیا ہے بھائی؟ پوچھا گیا کہ اسلامی شریعت، اسلام کا شریعت لو، مذاق اڑانے والے بہت سے سنیں۔ جو لوگ اسلام کی شریعت کا مزاج نہیں جانتے ہیں انہیں سننا چاہیے کہ شریعت بتاتی ہے کہ اگر تم روزے کا ایک روزے کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو سنو، ایسا ہی 60 روزہ رکھنا ہو، 60 روزہ، وہ بھی لگاتار، چھوڑ کے نہیں، لگاتار 60 روزہ، ایک روزے کا کفارہ ہے۔ تو سن کے آدمی لڑک جائے، بڑے بڑے پاک باز لڑک جائے۔ میرے جیسا گنہگار تو اس لیے لڑے گا کہ روزہ آسان نہیں ہے بھائی، اور وہی 60 روزہ، وہ بھی لگاتار، 30 روزے میں تو ہار مل گیا، اور یہ 60 روزہ، اور بڑے پاک باز اگر ہو گے، بڑے عبادت گزار، وہ اس بات سے ڈریں گے کہ اللہ اگر ہم 60 روزہ رکھنے کی کوشش بھی کریں تو پتہ نہیں کب دم نکل جائے اور روزہ باقی رہ جائے تو میرے آگے نہیں کیا ہوگا۔ 60 روزہ رکھنے کو اگر ہم تیار بھی ہو تو اس کی گارنٹی کہاں ہے کہ 60 رکھ پائیں گے کہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے؟ اگر رکھنے سے پہلے چلے گئے یا خدا نخواستہ بیچ میں غائب ہو گیا تب تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ہم پوچھیں گے کوئی اور ریمیڈی بھی ہے، کوئی اور آپشن بھی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ اسلامی شریعت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم 60 روزہ نہ رکھ سکو تو کیا کرو؟ 60 بار اللہ اللہ کہو، استغفر اللہ کہو، توبہ کرو، 60 رکعت نماز پڑھو۔ نہیں، ذرا دیکھو دین کیا ہے، دین کا مطلب کیا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکین، 60 مسکین بھوکا ہونا چاہیے، کھانے کی اپلبدھی اس کو نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھانے کے لالے ہونے چاہیے، ملے گا تو کھائے گا، نہ ملے گا تو بھوکا رہے گا۔ ایسا 60 آدمی اس کو بیٹھا کے بھر پیٹ کھلانا ہوگا۔ اس 70 روپیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آج کل کا مسلمان بہت چالو ہو گیا، اور کہیں اعلان ہوا کہ 68 روپیہ تو 68 گر رہا، 60، 61، 63، 65، 68، یہ 68 روپیہ نہیں، بڑا کمال کیا 68، نہیں چلے گا 68 روپیہ، بھر پیٹ کھانا کھلانا ہوگا۔ اور یہی فطرہ ہے، فطرے کے مطلب ہے بھر پیٹ کھانا کھلانا۔ پہلے اپنے ہوٹل میں جا کے بڑھیا سے کھا لو، اور دل جب اس بس ہو جائے تو بل پوچھو کتنے کا بل ہوا، وہی فطرہ ہے۔ آپ مولوی سے پوچھتے ہیں، اور مولوی بھی آج کل امیروں کا دوست ہو گیا ہے، غریبوں کا دوست نہیں ہے۔
₹65, ₹68, ₹69, ₹72 ہمارا بہت حصہ ہے. سبحان اللہ, ہے نا. اتنا ہی میں فتنہ ہو گیا. 4 کلو چھہارا کھجور نکالنا ہے, نکال سکو گے؟ کھاتے ہو گیہوں کا آٹا, اب دام نکالتے ہو گیہوں کا. اب شہر میں کوئی آٹا نہیں پستا الا ماشاء اللہ, کوئی رہ گیا. اب تو کسی کا بیٹا بھی گیہوں لے کے نہ جانا کر پسوا کے لاتے ہیں. سب آٹے کے چکر ہے. اور اب تو ملٹی گرین آٹا کھاتے ہیں. اللہ اور کھانے کو دے, برکت دے, اسی اعتبار سے فطرہ نکلے گا. کہنے کا آخری مفہوم یہ کہ دین بنیادی طور پر اللہ کی رضا چاہتا ہے, اور اللہ کی رضا غریبوں کی مدد, محتاجوں کی مدد, پریشان حالوں کی مدد کا نام ہے. کسی کو ستانا کبھی دین نہیں ہو سکتا ہے. کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا کبھی دین نہیں ہو سکتا ہے. کسی کو مسلک کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر, اپنے سے الگ ہونے کی بنیاد پر ستانا اصلی کفر یہی ہے, اصلی گناہ یہی ہے, اصل پریشانی یہی ہے. جتنے مسلکی فرقہ باز ہیں سب ابھی گھس گئے گھرونے میں, اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ مذہبی منافرت نہیں ہونی چاہیے. ان کو پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ کل تک تو مسلکی نفرت پھیلاتے تھے, آج ان کو مذہبی نفرت کیسی لگ رہی. اس نفرت سے باہر نکلنا روزے کا اصلی مقصود ہے. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. بسم اللہ.